8, 9, 10 یہ 4 یا 3 تاریخیں ایسی ہیں کہ ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خاندان پر اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ماننے والے، ان کے گھر والے، ان کے بچے، ان کے بھتیجے، ان کی عورتیں، ان کی بہنیں، کہ ان پر 3 دن پانی بند کر دیا، حالانکہ یہ نہر فرات کے پاس تھے کہ کوئی پانی کی طرف جاتا یہ مٹکے تیر مار کر کے مٹکے توڑ دیتے تھے۔ روایتوں میں آتا ہے اب قتال شروع ہو گیا۔ اس نے آ کر کے شمر نے یہ اعلان کر دیا کہ تو واپس نہیں جا سکتا، کسی حال میں بھی تیری کوئی شرط پوری نہیں کی جا سکتی، صرف ایک کام ہے کہ تو ابن زیاد کے ہاتھ پر آ کر کے بیعت لے لے۔ اور یہاں پر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہاں پر ایک تاریخی جواب دیا ہے کہ میری رگوں میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک خون دوڑ رہا ہے، اور یہ غیرت میری گوارا نہیں کرتی کہ میں اس زانی کے ہاتھ پر جا کر کے بیعت کروں، اس فاجر ابن زیاد کے ہاتھ پر بیعت لے لوں۔ روایتوں میں انکار کر دیا، انہوں نے اعلان کر دیا اب لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ، لڑائی شروع ہوگی۔ ایک ایک کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا خاندان آگے جا رہا ہے، اور یہ ہزاروں کی تعداد میں یہ لشکر اسلحے سے لیس ان کو قتل کر کے ذبح کر رہے ہیں۔ اور یہاں معاملات ایسے ہو چکے ہیں کہ پانی بند ہو چکا ہے، عورتیں اپنے 6 مہینے کے بچے کو باہر نکالتی ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا 6 مہینے کا ایک بچہ علی اصغر کہ باہر نکالا کہ اس بچے کا تڑپ ہم برداشت نہیں کر سکتی کہ یہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے تڑپ رہا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے ہاتھ پر اٹھایا، دریائے فرات کے پاس پانی کی چلی بھری، اس کے منہ میں ڈالنے لگے، ادھر ایک بدبخت نے 2 منہ تیر مارا جس سے اس کی گردن الگ کر دی۔ اس 6 ماہ کے بچہ کہ جس کا کوئی قصور نہیں، اور یہ لڑائی اقتدار کی لڑائی نہیں تھی، یہ ظلم کے خلاف اٹھنے والی آواز تھی کہ ہم ہرگز ظلم کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اور اس لڑائی میں وہ 6 مہینے کا بچہ خود تلوار لے کر کے نہیں لڑ رہا ہے، وہ پیاس سے تڑپ رہا ہے، اور بدبخت ایسے ہیں جو خود کو مسلمان کہہ رہے ہیں۔ جب یہ معاملات آ رہے ہیں، پورا کا پورا خاندان، جتنے بھی مرد، جتنے بھی بچے ہیں، ایک ایک کر کے سارے کٹ چکے ہیں، اور ان کی گردنیں کٹی ہوئی ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے 10 محرم ظہر کا وقت ہے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ، اور یہ ایسا موقع تھا کہ جس موقع پر حضرت حسین رضی اللہ عنہ 2 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر چکے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 مرتبہ بشارت لے چکے ہیں، اور حسین اب تجھے ہمارے پاس آنا ہے، وقت قریب ہو چکا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے اپنی بہنوں سے، عورتوں سے اجازت لی، آگے آئے، اور یہاں پر ایک چیز سمجھنے کے لیے تمام امت کے لیے، وقت تھوڑا سا اوپر ہو چکا ہے، مختصر سا واقعہ بچا ہے، پورا کرنے کی اجازت چاہتا ہوں کہ یہاں پر ایک چیز سمجھنے کے لیے ہے، یہ کوئی اقتدار کی لڑائی نہیں تھی، یہ کوئی کرسی کی لڑائی نہیں تھی، ظلم کے خلاف آواز تھی، اور اس سنت کو جو کیسر و کسرا کی سنت تھی کہ یہ فاسق و فاجر اب تخت پر بیٹھ چکا ہے، مسلمانوں پر یہ حکومت کرے گا، اس کے خلاف لڑائی تھی۔ اس موقع پر جبکہ پانی موجود نہیں ہے، دشمنوں نے پانی بھی روک لیا ہے، کھانے پینے کی چیزیں بھی روک لی ہیں، اب ان کے پاس پانی بھی نہیں ہے، تیمم کر کے اس حال میں بھی نماز ادا کر رہے ہیں، اور یہ امت کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ ظہر کا وقت ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ سجدے میں ہیں، نماز کی اجازت مانگی، سجدے میں گئے ہیں، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی یہ تسبیح پڑھ رہے ہیں کہ ایک بدبخت نے تیر مار کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی تھوڑی میں تیر مار دی، کہ اس موقع پر کہ پاک ہے وہ ذات جو سب سے اعلیٰ ہے، کہ تیر، تلواروں کے سائے کے نیچے بھی یہ سجدہ کر کے امت کو دکھا رہے ہیں تم حسینی ہو، تمہارا کردار ایسا ہی ہونا چاہیے کہ ہر حال میں تمہیں نماز میں تم مشغول ہو۔ ہمارا حال کہ اس موقع پر محرم 1 محرم سے 10 محرم یا پورے محرم کے مہینے میں ہم حسینی بن گئے، ہم اس وقت یزیدی ہونے کا انکار کر رہے ہیں۔ یہاں پر حسینی ہونے کے لیے ثابت کرنا ہے کہ ہم اس موقع پر بھی کہ اگر اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے
ہمیں اپنی جانیں قربان کرنی پڑ جائے، ہم اپنے بچوں کا لحاظ بھی نہیں کریں گے، اپنے جانوں کا بھی لحاظ نہیں کریں گے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اس کلمے کی محنت کے لیے اگر ہمیں جانوں کی قربانی ضرورت پڑے، ہماری جانوں کی قربانی کی ضرورت پڑے، ہمیں وہ بھی پوری کرنی ہے۔ یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ ہے، یہ کربلا کا یہ ایک واقعہ کہ جس واقعے کے بعد یہاں پر بہت مفصل واقعات کتابوں میں لکھے ہیں، مفصل قصے لکھے ہیں، میں نے وقت کی کمی ہونے کی وجہ سے